سوال ہے جی احمد علوی صاحب ہیں راولپنڈی سے. وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ لاہور جلسے میں مولانا خادم رضوی کے جنازے سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے. کیا ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوگا تو ان کا بھی جنازہ ہی، جہاں تک میرا تعلق ہے، کیونکہ اس نے نتیجہ خیز نہیں ہونا. یہ میرا اسیسمنٹ ہے، پتہ لگ جائے گا. یہ جو بھی ڈیٹ شیٹ دیتی پھر رہی ہیں یہ جو صاحبزادی نواز شریف صاحب، وہ ہے یہ بھی جنازہ ہی. لیکن وہ فارسی میں کہتے ہیں چنسبت خاک را بال میں پاک، پنجابی میں کہتے ہیں کہ تھے بسم اللہ کہ تھے تور تور، پنجابی میں کہتے ہیں فلانے دی فلانا تور ہے. عوام ان لوگوں کی تریں ہیں بیسکلی. مولانا خادم رضوی مرحوم سے کوئی لاکھ اختلاف کرے، ٹھیک ہے، مذہبی دینی مسئلے مسائل پہ اختلاف ہوتے ہیں، لاکھ کرو آپ، لیکن وہ ایک دینی شخصیت اور درویش آدمی تھے. یہ پکی بات ہے. میں ان کی موت کے بعد، جنازے کے بعد، جو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ آدمی ایک 5 مرلے کے گھر کے ایک پورشن میں رہتا تھا. آپ یقین کریں اس معاشرے میں، آج کی دنیا میں، جو بندہ اتنی فالوئنگ رکھتا ہو وہ سوائے درویش کے اور ہو کچھ نہیں سکتا. ان کے آپ پوری زندگی سے اختلاف کرو. دیکھو ایک آدمی بہت برا ہے، بڑی خامی، لیکن وہ سخی ہے، تو پھر مجھ سے بڑا نیچ کوئی نہیں. اس میں کہتا ہوں 101 خامیاں ہیں، لیکن وہ سخی ہے، کسی کو انکار نہیں کرتا، لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. بالکل کروں گا. کوئی آدمی ہے اس پہ ہزار عیب ہے، لیکن وہ دلیر آدمی ہے، زبان سے نہیں پھرتا. کفایہ ہے کیا بات. ایک بندہ ہے جی، وہ لڑاکا بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے جی، وہ شرابی بھی ہے جی، وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلانا ہے، لیکن وہ اپنے بڑوں کا احترام بہت کرتا ہے. اس کی اس صفت کی تو تعریف کرو. اس لیے میں تو خیر ذرا آگے نکل گیا. جو بندہ 5 مرلے کے گھر کے ایک پورشن میں رہتا ہو بس کافی ہے. آج کل کا زمانہ، پاکستان جیسا معاشرہ اور ایسا بندہ، تو باقی رہ گئے یہ لوگ جن کا میں نے کہا کہ ان کا بھی جنازہ ہی سمجھیں. تو ان کی تو اکثریت، میں چونکہ اکثریت کو تو جانتا نہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ جو فن خان ٹائپ ہیں، باقی تو نامعلوم تھے. بھی 11 جماعتیں، یہ پتہ نہیں 12 کتنی ہیں، ان کا تو آگا پیچھا ہی کوئی نہیں، ان کو تو جانتا ہی کوئی نہیں. لیکن جو زیادہ تر لوگ جانے پہچانے لوگوں میں جو زیادہ تر لوگ ہیں، وہ تو جانے مانے ٹھگ اور محلات میں رہنے والے دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، وہ تو دکاندار ہیں. تو ان کا موازنہ کرنا یہ مولانا خادم رضوی سے، ان کے ساتھ تھوڑی میرا خیال ہے ہمیں یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات میں آخر پہ عرض کر دوں، میں نے لفظ درویش کا استعمال کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ درویش کا لفظ جو ہے وہ غلط العام ہے، وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. لفظ اصل میں درویش ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے جاوید نہیں ہے، لفظ جاوید ہے، جاویداں سے. ہمارے بہت سارا وہ عجیب و غریب طرح کے ہمارے اس طرح کے نا. تو بیسکلی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ درویش ہے، لیکن چونکہ وہ غلط العام ہے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ کنفیوژن ہوتا ہے اس سے. اس لیے میں جو چالو ہے وہ میں بھی وہی چلا رہا ہوں. بہرحال اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جانتے بوجھتے میں نے ایک لفظ غلط بولا، یا تو مجھے خود نہ پتا ہو اور میں بول جاؤں پھر تو اور بات ہے. بہرحال میں نے اس کی وضاحت کر دی. بندے کو ٹھڈا لگے تب بھی روئے گا، تھپڑ پڑے تب بھی روئے گا، مکہ پڑے تب بھی روئے گا، اس کو کوئی خنجر مار دے تب بھی روئے گا. تو رونا ہے، مختلف طریقوں کا رونا ہے. یہ پچھلے سوال جیسا ہی سوال ہے جاوید خان ہے میاں والی سے. وہ کہتے ہیں جس دن پاکستانیوں کو شعور آ گیا اور انہیں ووٹ کی عزت اور جمہوریت کے درست معنی اور مفہوم کا پتہ چل گیا، اس روز شریفوں، زر والوں اور ڈیزل پرمٹ والوں کا کیا حشر ہوگا؟ ان کا کوئی حشر نہیں ہوگا جاوید خان صاحب. اس کی وجہ ہے
کہ پاکستانیوں کو ہوش آتا ہوا میں دور دور تک نہیں دیکھ رہا. اگر کوئی تل جائے کو مصطفیٰ کمال یا کوئی اس طرح کا کوئی بندہ، وہ بھی پھر کرے گا تو کیا کرے گا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، تعلیم اور تمول چوتھی نسل میں اپنا رنگ دکھانا شروع کرتی ہے. میرے اگر ماں باپ جاہل ہیں، میں پڑھ بھی گیا ہوں، تو میرے اندر سے وہ جائے گا نہیں، گند پوری طرح نہیں جائے گا. 25, 30, 40% جائے گا، باقی رہ جائے گا. پھر میں ایجوکیٹ ہو گیا، پھر میں نے بچے پڑھائے، اس کے اندر بھی رہے گا گند، لیکن ذرا کم ہو جائے گا. ایک چوتھی نسل میں جا کے آپ کو آتا ہے. بس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں جہاں رہتا ہوں، پہلے ہم اپنے فارم ہاؤس پہ تھے، تو ادھر تو ظاہر ہے ہمارا وہ بڑے بڑے گھر ہیں، اور اڑوس پڑوس کا کوئی ایسا ہے نہیں، بیچ میں 3 ایکڑ خالی پڑے ہیں، تو اس طرح کا ہے. یہاں جو میں رہتا ہوں، یہ متمول لوگوں کی، اٹس اے گیٹڈ کمیونٹی. یہاں اچھے کھاتے پیتے لوگ، لیکن کین یو امیجن، اب پڑھے لکھے بھی ہیں. 95% گھروں کے وہ جو ٹیرس نہیں ہوتا، اس پہ کپڑے سکھانے کے لیے اتنی تمیز نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو میرے دادا کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم جو ہے وہ چوتھی نسل میں. تو کپڑے تو ہمارے گھروں میں بھی سوکھتے ہیں، ظاہر ہے. وہ جتنے مرضی ہو آپ کی، وہ جو کیا واشنگ مشین میں ڈرائر ہو جو بھی، تو کچھ دیر کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ پڑھے لکھوں کا حال. 12 14 سال کے بچوں کو موٹر سائیکلیں دے دیں گے، نہ انہیں اپنے بچوں پہ رحم آتا ہے جہالت کی وجہ سے، نہ انہیں پرائے بچوں کسی کو مار دے گا ہی. باپ ساتھ بیٹھا ہوگا، 14 سال کا بیٹا جو ہے وہ ٹیچر سی گاڑی چلا رہا ہوگا، چھوٹی گاڑی پہ اس کو سکھا رہا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے. گاڑی دھوئی ہے، پائپ پھینک دی ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے. یہ میجورٹی. یہ دور دور تک کوئی آئے گا کہ اگر کر لے، جو میں کہتا ہوں کہ روڈ میپ ہونا چاہیے جی، 15 سال کا ہو اور یہ ہو اور وہ ہوا، تو وہ 15 سال میں بنیاد نہیں رکھی جائیں گی. یہ عمران سے بہت فاش غلطی ہوئی، جو بڑکے مارتا رہا. حالانکہ ہر بڑک کے ساتھ کہنا چاہیے تھا یہ ٹائم لے گی، آپ کو میرا دور تک ساتھ دینا ہوگا. وہی ایسے کیا ہے، 15 سال کا روڈ میپ میں جو پیٹ رہا ہوں کہ جی پاپولیشن کنٹرول کرو، پرائمری ایجوکیشن اعلیٰ کرو، یہ وہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارا تو سفر کا آغاز ہی نہیں ہوا. بلکہ سچی میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارا سفر ریورس کا ہے. آج سے 40 سال 50 سال پہلے پاکستان اور پاکستانیوں میں جو اخلاقیات کا معیار تھا، جو جتنا تھا، اس کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہ گیا. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں، کسی کو بری لگے کڑوی لگے، بائی ڈونٹ کیئر، حقیقت یہی ہے. السلام علیکم ویورز. آج پہلا سوال ہے رانا ٹاؤن لاہور سے فاروق بھٹی صاحب کا. سوال آپ سن لیں. کہتے ہیں جہالت کی انتہا ہے. لاہور میں افضل کھوکھر نے گو نواز گو کے نعرے لگوا دیے. اگر اہم نون لیگی عہدیداروں کا یہ حال ہے تو قیمے کے نان کے عام شیدائیوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کا تبصرہ درکار ہے. تھینک یو فاروق بھٹی صاحب، اس پہ تبصرہ بنتا بھی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا چونکہ سیاستدان بیسیکلی ان پڑھ یا نیم خواندہ ٹائپ ہی ہے. اچھا، اور اگر یہ کوئی ایم اے کر بھی لے نا تو ان پڑھ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی سیکھتے رہنے کا نام ہے. اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اگر آپ فارمل ایجوکیشن پوری کرنے کے بعد کتاب کو خدا حافظ کہہ دیں تو ایسے ہی ہے جیسے چلتا ہوا پانی رک گیا، اس میں سوائے بدبو اور سڑان کے ہوئے. ہمارے یہاں نارملی ہوتا ہے کہ جب کوئی بانگی مارتا ہے سیاستدان تو پھر کہتے ہیں کہ جی سلپ آف ٹنگ. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سلپ آف ٹنگ والا جو بہانہ ہے، یہ بیوقوفوں، احمقوں اور جاہلوں کا بہانہ ہے. ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ سلپ آف ٹنگ جو ہے بیسکلی اصل میں وہ بات ہوتی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے لاشعور میں ہوتی ہے، جو آپ کے لاشعور میں راسخ ہو گئی ہوتی ہے بات.
وہ ہے جو بے اختیاری کے عالم میں آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ. سو جب کوئی سیاستدان بونگی مارے تو یہ بالکل ہے مکان آباد ہے، سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی. سو یہ جو افضل کھوکھر نے نعرے شارے لگوائے ہیں، ممکن ہے، میں تو نہیں ان کو جانتا کہ وہ باشعور آدمی ہو. بیسیکلی پھنس جاتے ہیں لوگ، بڑے بڑے اچھے لوگ بڑی بڑی عجیب و غریب جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون ہیں، کیسے ہیں، میں کوئی لمبا چوڑا واقف نہیں ہوں، ذاتی طور پہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہ بیک آف ہز مائنڈ، لاشعور میں یہ بات موجود ہوگی. یہ تو میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. اچھا، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نام میں ہرگز کبھی نہیں لوں گا. میں نے زندگی میں کبھی، مجھے تو اب لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، انصاف پھلانا ہے ٹمکانا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی اہم ذمہ دار آدمی کا، کسی سینسٹیو پوزیشن میں ہونے والے بندے کا تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو نوجوان کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، خابر اگر یہ بھی کوئی بات مجھے اعتماد میں لے کے کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے پاس وہ بھی ایک مقدس امانت، اور میرا مزاج اس طرح کا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی بات، مجھے کوئی اس طرح کی کوئی بات میرے ساتھ شیئر کرے تو اس کے اٹھ کے جانے کے آدھے گھنٹے کے بعد میرے ذہن سے ویسے ہی نکل جاتی ہے. ویسے بڑھاپا ہے میرا 7-8 سال سے، میں سچی بات ہے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا مجھے یاد نہیں رہتی. میرا بیلی پور والے گھر میں یہ حال ہو گیا تھا کہ میں بعض اوقات بیل دیتا تھا، ملازم یا ملازمہ آتی تو میں بھول جاتا تھا کہ یار تمہیں کس کام کے لیے بلایا. تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ بھائی نا آپ نے بلایا، آپ کو پتا ہوگا. تو پھر میں نے اپنے یہ جو کلپ بورڈ ہے اس پہ میں ایک لفظ لکھ لیتا تھا، اس سے مجھے پوری بات یاد آ جاتی. تو یہ میری کیفیت، تو مجھے دلچسپی بھی کوئی نہیں ہوتی. ہر وہ آدمی جو میرے ساتھ شیئر کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، وہ یہ ان کی خوبصورتی اور مہربانی ہے. یہ خیانت ہے، یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے. اگر آپ کسی کی دولت میں کسی کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں تو یہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے. امانت ہوتی ہے جب کوئی بندہ بات کرے. سو میں نام نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بات قسماً اور حلفاً کہہ رہا ہوں، بے شمار نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ میری قربت ہے ذاتی سطح پہ، اور کچھ کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے. تو وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. انفارچونیٹلی میں آپ کو نام نہیں بنا، میں 5-7 نام لے لیتا، اور وہ اس لیول پہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. مجھے کوئی 26-27 سال سے اینٹائی نون لیگ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہیں بولا، ہمیشہ ان کو اپوز کیا، یہ کیا وہ کیا. میرے جیسا بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ان کے اندر اتنا زہر اور کرودھ ہے. اس کی وجہ ہے یہ لوگوں کی عزت نفس سے کھیلتے ہیں، یہ لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اور جس بری طرح یہ اچھا. لیکن وہ چونکہ ظاہر ہے اکینہ تھکینہ چکین والا فلسفہ ہے ہماری سیاست کا. اس کا دوسرا نام ہے ہی چمچہ گیری، چاپلوسی. لیکن ظاہر ہے بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن بے عزتی ایسی بات نہیں ہے جو وہ بندہ بھول جائے. سو یہ اسی طرح کی کہانی ہے. باقیوں کا بھی یہی حال ہے. اور اوور آل سچی بات یہ ہے، ایز اے نیشن وی آر ویری اسٹرینج پیپل. میں حیران ہوتا ہوں کہ پروردگار ہم جیسے لوگوں کو مائیں کیا کھا کے جنتی ہیں. یعنی ابھی حکومت کا ایک فیصلہ آیا ہے ریسنٹلی، یہ 2-3 دن پہلے، جو میں نے اخباروں میں پڑھا، مجھے نہیں پتا اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ بھئی اب کسی کرپٹ آدمی کو یہ نہیں کہ اس کی ٹرانسفر ہو جائے، اب اس کو ڈسمس کیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ میں مدتوں سے یہ جب بھی پڑھتا تھا میں کڑتا تھا اور گالیاں دیتا تھا دل میں کہ تم عجیب بے غیرت لوگ ہو. ایک آدمی ایک جگہ پہ اگر بے ایمان ہے، کوئی پولیس افسر ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، جو بھی ہے، کوئی پٹواری ہے، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی نائب تحصیلدار، جو بھی ہے، وہ اگر ایک جگہ کرپشن پہ پکڑا گیا اور تم لانتی ہو اس کو بھیج رہے ہو دوسری جگہ، کیا وہاں پاکستانی نہیں بستے؟ اب اس دوسری جگہ بھیج رہے ہو تم کہ وہاں کے لوگوں کی جا کے بوٹیاں نوچو. عجیب لوگ ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہماری حکومتوں کو یہ نہیں پتہ لگتا
کہ بھی انڈر پیڈ ہیں لوگ, اتنے اختیارات ہوتے ہیں ایس ایچ او کے پاس, وہ اپنے علاقے کا وہ ڈان ہوتا ہے, تنخواہ اس کی اتنی سی ہوتی ہے, اگر وہ زندہ ہے تو سمجھ لو وہ کرپٹ ہے. نئی حکومتوں کو سمجھ آتی یہ پاگل ہیں یا پتہ نہیں ان کے دماغ کام نہیں کرتے. منیمم کم سے کم جو ویج بنتا ہے وہ 1 تولہ سونے کے برابر ہے. مجھے کوئی سمجھا دے کہ آج کل اتنے اختیارات کے ساتھ ایک بندہ جو ہے وہ جتنا بھی کوئی ایس ایچ او کا, مجھے نہیں پتا کیا پیکج ہوتا ہے, اس کے اگر 3-4 بچے ہیں, ایک میاں بیوی ہے, 6 یہ ہو گئے, ایک اس کا باپ ہو گیا بوڑھا, ایک اس کی ماں ہو گئی, وہ 8 بندے وہ پال رہا ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, اگر زندہ ہے تو وہ بالکل کرپٹ ہے. سو یہ تضادات کا عجیب سا کھیل ہے. اسی طرح یہ جو جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں, آج میں ابھی ٹکر سن رہا تھا کہ وہ کہیں مریم اپنے دورے شورے پہ, تو اس نے کہا کہ آپ کی بہن آپ کے پاس آئی ہے, آپ کی بیٹی. کیا فضول بات. لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, ان کے پاس جہیز نہیں ہے, تو 80 کروڑ کی 70 کروڑ کی گھڑیاں پہنتے ہو. ایون فیلڈ تم نے ملک لوٹ کے تباہی مچا دی ہے, تو آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کیا بھائی بابلوں کی طرح پھر رہا ہے کہ بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکے. بے بس ہے بیچارہ, وہ تو بے روزگار ہے, انکم کم یا زیادہ ہونا تو بات کی, لیکن وہ بہن بنی ہوئی ہے, اور سن بھی رہے ہیں لوگ. خدا کی پناہ, اور سن نہیں رہے, تالیاں بھی بجا رہے ہیں, وہ سمجھ واقعی بہن ہے, ہم بھائی ہیں اس کے. اور میں تو اس بات کا مذاق اڑاتا ہوں کئی کالموں میں, مجھے تو شرم آتی ہے یہ سن کے, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. واہ, میں نے کہا بلاول تو باؤ عمر دین ایک ہے یا اس کا بیٹا جس کو وہ میٹرک تک پڑھا نہیں سکتا, وہ باؤ عمر دین کا بیٹا اور بلاول ایک ہے کیا؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ سوچتے بھی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, کدھر ایک ہیں بھائی؟ سو اس لیے یہ بس ٹھیک ہے, یہ جو چل رہا ہے ڈرامہ چلنے, جب تک لوگوں کی عقلوں کا جو ہے شعور نہیں پیدا ہوتا, سوال کرنے کی ہمت نہیں پیدا ہوتی, یا کم از کم ہمت کو گولی مارو, کچھ سوچ تو لو کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. اسی وقت شک میں پڑ جاؤ کہ یہ واردات ہے. اور ڈالروں میں کھرب پتی کی لاڈلی بیٹی بھوکوں ننگوں کو کہہ رہی ہے بہن آئی ہے. واہ, عقل مانگتی ہے, لیکن نہیں, پاکستان میں سب چلتا ہے.